اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منہاج ٹی وی پر موجود اور دیکھنے والے جملہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منہاج رمضان ٹرانسمیشن جو کہ منہاج ٹی وی پر لائیو چل رہی ہے۔ اس میں آج عرفان التجوید والقراءہ کورس جو کہ آن لائن کروایا گیا، اس کی آج آخری تقریب ہے، جس میں آج ہمارے معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ محترم المقام خرم نواز گنڈا پور صاحب جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں تحریک منہاج القرآن کے۔ محترم المقام جناب نور اللہ صدیقی صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک منہاج القرآن کے، پاکستان عوامی تحریک کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم المقام علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن کے، اور سب سے بڑھ کر ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہمارے استاذ محترم علامہ حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب، جنہوں نے اس خوبصورت کلاس کو کنڈکٹ کیا، اور آپ لوگوں کی جو محبت ہے، آپ لوگوں کا جو اخلاص ہے، آپ لوگوں کا جو رسپانس ہے، وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کلاس کو عربک لینگویج کورس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی دی، اور منہاج ٹی وی پر ہزاروں کی تعداد میں ہر روز لوگ اس کلاس میں شریک ہوتے تھے۔ آئیے اس بابرکت تقریب کا آغاز ہم تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں محترم المقام قاری ریاست علی چدر صاحب جو کہ ایک عظیم قاری ہیں، تحریک منہاج القرآن کے شعبہ تنظیمات کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید بھی پیش فرمائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله کرم کے بادل برسی رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے دوش پر ہے جس کے کملی کالی وہی تو ہیں دو جہاں کے والی کوئی سوالی نہ لوٹا خالی یہ شان میرے کریم کی ہے کرم کے بادل برسی رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے آج کی ہماری اس تقریب میں ہماری یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ جگر گوشہ حضور سیدی شیخ الاسلام چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری مد ظلہ العالی ہماری اس کلاس میں لائیو شریک ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ گفتگو بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح ہماری آج کی اس تقریب میں صدر منہاج القرآن ویمن لیگ محترمہ فرح ناز صاحبہ وہ بھی شریک ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز لائیو گفتگو فرمائیں گی۔ اسی طرح نائب ناظم اعلیٰ تربیت تحریک منہاج القرآن محترم پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب بھی آن لائن اس تقریب میں شریک ہیں، وہ بھی اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر میں استقبالیہ کلمات کے لیے اور مرکزی نظامت تربیت کے مختصر تعارف کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ناظم تربیت ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگ کے ڈائریکٹر محترم علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور تحریک منہاج القرآن کی اس نظامت کا تعارف بھی پیش کریں اور استقبالیہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں۔ محترم علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ منہاج ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر کے معزز ناظرین، آج آپ کے لیے نہایت خوشی کا موقع ہے کہ عرفان التجوید والقراء کورس کی اختتامی تقریب ہے اور آپ تمام شرکاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے، اس عمل سے گزرنے کے بعد قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، صحت تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کو جو اس کورس میں شریک رہے، آپ کو قرآن مجید کی بہترین قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا علم آپ کو ہر اگلے قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا چلا جائے۔ آج کی اس تقریب میں ہمارے ساتھ تشریف لائے قابل صد احترام محترم مقام ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں
ہماری اس تقریب میں رونق بخشی محترم مقام نور اللہ صدیقی صاحب نے، ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم مقام نائب ناظم اعلیٰ تربیت پروفیسر محمد سلیم احمد چودھری صاحب کو بھی ہم آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ فرح ناز صاحبہ مرکزی صدر منہاج القرآن ویمن لیگ، ہم ان کو بھی آج کی اس اختتامی تقریب میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مرکزی نظامت تربیت کی طرف سے ان تمام شرکاء کی طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترم مقام چیئرمین سپریم کونسل محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کو۔ ان تمام معزز مہمانان گرامی کا صد بار شکریہ کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا اور اس اختتامی تقریب میں شرکت فرما کر ہمارے لیے اور ان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں شرکاء کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے۔ میں صرف چند کلمات میں نظامت تربیت کے جو خدمات ہیں قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے اور دیگر پہلوؤں پر اسے عرض کر رہا ہوں۔ نظامت تربیت کے شعبہ کورسز کے تحت آج کا یہ ہمارا اختتامی تقریب اور پروگرام چل رہا ہے۔ نظامت تربیت 4 پہلوؤں پر جد و جہد کر رہی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا شعبہ ہمارا یہ علمی اور تدریسی تربیت کا ہے، جس میں 10 سے زائد کورسز الحمدللہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ہم شرکاء کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا ہو، قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کے کورسز ہوں، عرفان الحدیث کورس ہو یا آئین دین سیکھیں کورسز ہوں، تو 10 سے زائد کورسز نظامت تربیت شعبہ کورسز کے ذریعے پوری دنیا میں شرکاء کو کروا رہی ہے۔ دوسرا ہمارا بنیادی بڑا شعبہ وہ تنظیمی تربیت کا ہے۔ تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو جانے والے وہ تمام رفقاء، کارکنان، وابستگان اور عہدیداران، ان کی تنظیمی اور فکری تربیت کے لیے منہاج القرآن کی یہ نظامت تربیت مختلف ورکشاپ کا انعقاد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نظامت تربیت اخلاقی اور روحانی تربیت کرنے کے لیے ملک بھر میں اور دنیا بھر میں حضور شیخ الاسلام کے خطابات کے ذریعے، حضور شیخ الاسلام کی تربیتی گفتگو کے ذریعے، ماہانہ شب بیداریوں کے انعقاد کے ذریعے اور انفرادی زندگی میں اصلاح احوال کے لیے منہاج العمل کو ترغیب دے کر اخلاقی روحانی تربیت کا بندوبست اور اہتمام بھی الحمدللہ پوری دنیا کے لیے کر رہی ہے۔ تو نظامت تربیت کے یہ جو 4 پہلو، فکری اور نظریاتی تربیت، اخلاقی اور روحانی تربیت، تنظیمی اور انتظامی تربیت اور علمی اور تدریسی تربیت، یہ چاروں پہلوؤں پر اپنی خدمات ملک بھر اور دنیا بھر کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اور آج اس کے شعبہ کورسز کے ایک کورس عرفان و تجوید والقراء کورس کی اختتامی تقریب میں ہم شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید صحت تلفظ کے ساتھ پڑھنے، آگے اسے پڑھانے اور قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آج شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا محترم المقام حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، جو اس شعبہ کورسز کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور اس کورس کے معلم بھی ہیں۔ انہوں نے حق ادا کیا قرآن مجید کو مختصر وقت میں، بہت شارٹ ٹائم میں پوری تجوید و قرات پڑھانے، سکھانے اور سمجھانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور اس تفہیم کی جو صلاحیت اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اس میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، عرفان التجوید والقراء کورس اپنی نوعیت کا ایک منفرد کورس تھا کہ جس میں صرف 20 دن میں وہ کورس اور وہ چیزیں اور وہ میٹیریل جو دینی مدارس میں 2 سے 2.5 سال میں پڑھایا جاتا ہے، محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے نہایت احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں صرف 20 دن میں، بلکہ کہنے دیجئے کہ کچھ گھنٹوں میں وہ ہمارے سامنے اس کورس کو پیش کیا۔ اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس تھے، آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک تھا، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ نہ صرف آپ لوگوں نے اس کورس کو سمجھا، اس کے میٹیریل کو، اس کے مواد کو جانا، پہچانا، بلکہ تحفیظ کا عمل بھی جاری رہا۔ اور آپ لوگوں نے جس طرح اس کو اپلائی کیا اور پھر اپنے فیڈ بیک کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، ویڈیو میسیجز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے آپ نے جس طرح بتایا ہمیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کلاس بڑی مقبول ترین کلاس تھی اور آپ لوگوں نے اس میں بھرپور شرکت فرمائی۔
اب میں دعوت گفتگو دے رہا ہوں سیکرٹری اطلاعات تحریک منہاج القرآن محترم المقام جناب نور اللہ صدیقی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں. محترم نور اللہ صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نظامت تربیت کی طرف سے یہاں پر مدعو ہیں اور اختتامی تقریب انعقاد پذیر ہے عرفان التجوید والقراءت کورس کے حوالے سے. تو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ نظامت تربیت نئی نسل کی اصلاح کے لیے اور انہیں قرآنی علوم سے جوڑنے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہے. اس سے قبل عربی لینگویج کورس منعقد ہوا اور کامیابی کے ساتھ انعقاد پذیر ہوا اور جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی, ہزاروں لوگوں نے رجسٹریشن کروائی اور ان کورسز کی سماعت کرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی. اور آج بھی ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ عرفان التجوید والقراءت کورس کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے, جن میں خواتین بھی شامل ہیں, لڑکے بھی, لڑکیاں بھی, نوجوان حضرات اس میں شامل ہیں اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ عرفان التجوید کورس کو مکمل کیا. قرآنی علوم کی ترسیل اور تفہیم اور اس کی جو تدریس ہے بلا شبہ یہ ایک بہترین عمل ہے, ایک بہترین عبادت ہے اور فی زمانہ نوجوانوں کو قرآنی علوم کے ساتھ جوڑنا اور ان کو اس قابل بنانا کہ وہ پوری صحت کے ساتھ اس کلام کو پڑھ سکیں جو اللہ کا کلام ہے, جو انسانوں کی زندگیوں کو بدلنے سے متعلق ہے اور جو انسان کو انسان بنانے کے حوالے سے ہدایات سے بھرا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو روح رواں ہیں اس عرفان التجوید کورس کے محترم سعید رضا بغدادی صاحب, ان کی خدمات قابل قدر ہیں, قابل ستائش ہیں, قابل تقلید ہیں. وہ اثاثہ ہیں تحریک منہاج القرآن کا اور وہ جس خوبصورتی کے ساتھ ان کورسز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے پروگراموں کو نوجوان بڑی توجہ سے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور کوئی مناسب اس کی تشہیر بھی نہیں ہوتی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے. اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں ان کورسز میں رجسٹریشن کرواتے ہیں اور قرآن پاک کو سیکھتے ہیں, عربی لینگویج کو سیکھتے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ وہ اسی لگن کے ساتھ, اسی جوش کے ساتھ اور ایمانی قوت کے ساتھ نوجوانوں کو قرآنی علوم پڑھاتے بھی رہیں, سکھاتے بھی رہیں اور یہ فیض جاری رہے اور منہاج القرآن کی جو خدمت ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے وہ اس سے اسی طرح مستفید ہوتے رہیں. معزز ناظرین, اب میں دعوت گفتگو دینے جا رہا ہوں عظیم رہنما, عظیم لیڈر آف دا ویمن, خواتین کی عظیم قائد اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مرکزی صدر محترمہ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ کہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں. محترمہ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان التجوید والقراءت 20 روزہ کورس کی اختتامی تقریب اس وقت منعقد پذیر ہے. اس تقریب کے تمام شرکاء, تمام اساتذہ, قائدین جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں, میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. یہ امر باعث خوشی بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ اس کورس میں ہزارہ کی تعداد میں نہ صرف مردوں نے شرکت کی ہے بلکہ خواتین کی کثیر تعداد اس وقت اس کورس میں موجود ہے. اور یہ بھی اہم بات ہے کہ نہ صرف اس کورس کو رسم اور کارروائی کے طور پر انہوں نے اٹینڈ کیا بلکہ روزانہ کی ان کی حاضری اور باقاعدگی اس چیز کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بڑے شوق ذوق کے ساتھ, بہت دلچسپی کے ساتھ انہوں نے اس کورس کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن پاک کی تعلیمات کا فروغ منہاج القرآن کا اولین فریضہ ہے. رجوع الی القرآن اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی پختگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے. اور تلاوت کے کچھ حقوق ہیں. قرآن پاک کو ایسے پڑھا جائے جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. اس حق کے لیے بہت ضروری ہے, ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے
وہ تمام قواعد، وہ تمام ضابطے جاننے کی کوشش کی جائے، ان کو سیکھنے کی کوشش کی جائے، جس سے حسن ادائیگی میں آسانی ہو، اور تمام مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، قرآن پاک کے رموز جاننے کی کوشش کی جائے۔ تو اگرچہ یہ ایک فنی نوعیت کا علم ہے، ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، لیکن اس سبجیکٹ کو آسان کر کے بہت سادہ، بہت آسان فہم انداز میں، جس طرح سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کا شعبہ تربیت اور محترم سعید رضا بغدادی صاحب جن کی سپرویژن میں ان کورسز کا ایک نیٹ ورک پھیل رہا ہے، ہزارہ کی تعداد میں لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے، بہت قیمتی کام ہے، ایک اہم فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کورس کے انعقاد پر اور اس جیسے دیگر کورسز کے انعقاد پر منہاج القرآن ویمن لیگ کی جانب سے تمام خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی محترم سعید رضا بغدادی صاحب، ان کی پوری ٹیم، شعبہ تربیت اور تمام معاونین جنہوں نے مل کر اس پورے کورس کو آرگنائز کیا ان حالات میں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور کورس کے جملہ تقاضے جس انداز میں پورے کیے گئے ہیں، نہ شرکاء کی جانب سے کوئی کمی رہی اور نہ سکھانے والوں نے کوئی کسی طرح کی کوئی کمی چھوڑی، تو یقیناً یہ بہت اہم کام ہے، بہت بڑا فریضہ ہے جو انہوں نے خوبصورت انداز میں اس کو ادا کیا ہے، اور جس آسانی کے ساتھ، جس دلچسپی کے ساتھ اس سبجیکٹ کو وہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر اتار رہے ہیں، تو یقیناً یہ قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس تعلق کو پختہ کرنے کے لیے، رجوع الی القرآن کے لیے، اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے۔ تو اس پر ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمام شرکاء کو، تمام اساتذہ کو، تمام قائدین، تمام معاونین، آرگنائزرز، جنہوں نے سب نے مل جل کے ہیلپ کی اور یہ اس خوبصورت پروگرام کو منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول کرے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ نیٹ ورک اسی طرح سے پھیلتا چلا جائے۔ آخر میں صرف وہ شرکاء خواتین جنہوں نے اس کورس کو اٹینڈ کیا، وہ بہنیں، آپ کو اس کورس کے اٹینڈ کرنے پر، خود کو قرآن پاک کے ساتھ اس انداز میں جوڑنے پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ منہاج القرآن ویمن لیگ، تحریک منہاج القرآن کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہر عمر کی خواتین کے لیے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے مختلف پروگرامز، سرگرمیاں اور منصوبہ جات ہیں۔ تو آپ جنہوں نے یہ کورس اٹینڈ کیا ہے، جنہوں نے خود کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، اب آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ قائم رہیں، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ منہاج القرآن ویمن لیگ کو جوائن کریں، اور خواتین کے پلیٹ فارم سے ہونے والی جتنی سرگرمیاں ہیں آپ اس میں شرکت بھی کریں اور اپنا اہم فریضہ بھی سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور رجوع الی القرآن اور قرآن پاک کی تعلیمات کے فروغ میں یہ کی جانے والی کاوشیں اور یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بار دیگر محترم سعید رضا بغدادی صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ایفرٹ، آپ کی یہ کوشش قبول کرے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے اور پھیلتا رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو سوشل میڈیا پر اس کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو کس طرح اٹریکٹ کیا جانا چاہیے آج کے دور میں، اور کس طرح ان کو دین کی طرف راغب کیا جانا چاہیے، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب بلا تاخیر میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، میرے، آپ کے، ہم سب کے استاذ، عظیم اسکالر، کہ جنہوں نے کرنٹینہ کے اس دور میں، اس ٹائم میں، اور رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہمارے وقت کو قیمتی بنایا، اور منہاج ٹی وی کی کاوش سے ایک عظیم کورس جس کا آغاز کیا گیا 7 رمضان المبارک سے،
اور آج اس کا اختتام ہے، اختتامی تقریب ہے۔ میری مراد دا ٹیچر آف دا ٹیچرز، استاذ الاساتذہ محترم علامہ حافظ سعید رضا بغدادی صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم کو نوازیں اور گفتگو فرمائیں۔ محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورتل القرآن ترتیلا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قابل صد احترام قائد نوجوانان ملت اسلامیہ، خوبصورت و خوبصیرت، خوش خصال و خوش کلام، محترم المقام عزت مآب چیئرمین سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، قائد پاکستان اور جرت و بے باکی کی عظیم مثال، فخر پاکستان ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم المقام خرم نواز گنڈا پور صاحب، سیدی شیخ الاسلام کے منظور نظر قابل اعتماد ساتھی اور عظیم تحریکی رہنما محترم المقام نور اللہ صدیقی صاحب، سپہ سالار قافلہ تربیت، مشفق و مونس، ہر دل عزیز رہنما محترم المقام پروفیسر محمد سلیم احمد چودھری صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تربیت اور تحریک سے وفاداری اور لگن کی زندہ مثال مرکزی ناظم تربیت محترم المقام علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب، اور پھر عفت مآب قائد خواتین وطن عزیز اور اسلامیان پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے علم، تقوی، کردار اور جہد مسلسل کی علامت مرکزی صدر منہاج القرآن ویمن لیگ محترمہ فرح ناز باجی صاحبہ، اور اس کے بعد پوری ٹیم نظامت تربیت جنہوں نے اس کورس کی تشکیل سے لے کر اس کی تکمیل تک لمحہ بلمحہ میرا ساتھ دیا ہے۔ ان میں محترم المقام علامہ محمود مسعود قادری صاحب مرکزی کوآرڈینیٹر کورسز، اس کے بعد علامہ محمد سرفراز صاحب مرکزی سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر کورسز، علامہ حسن محمود جماعتی صاحب سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت تربیت، علامہ فداء المصطفیٰ صاحب مرکزی کوآرڈینیٹر عرفان الحدیث کورس، محترم المقام قاری عثمان صاحب، احمد وحید قادری نائب ناظم نظامت تربیت، اور علامہ منہاج الدین قادری صاحب کوآرڈینیٹر تنظیمی تربیت، اور محترم کیسر ضیاء صاحب۔ حاضرین مکرم، یہ سب وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے سائے کے تلے اور جن کی بھرپور معاونت سے یہ 20 روزہ آن لائن عرفان التجوید والقراءہ کورس آج پورے شان و شوکت اور وقار کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اور پھر ایک خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈائریکٹر منہاج ٹی وی محترم المقام احسن بابا صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جتنے بھی کیمرہ مین ہیں، جتنے ٹیکنیشینز ہیں اور جتنا ٹیکنیکل سٹاف ہے، جن کی شبانہ روز کاوشوں سے، محنتوں سے یہ کورس انتہائی خوبصورت طریقے سے ریکارڈ ہو کر آپ تک اور پوری دنیا کے تک افادہ عام کے لیے پہنچا ہے۔ حاضرین مکرم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو معزز ناظرین، یہ تمام ضروری کلمات تشکر ادا کرنے کے بعد میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے
عرفان التجوید والقراءہ کورس کے ہزاروں لاکھوں شرکا، جس میں اس سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، جس میں ہر طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، جس میں بزنس کمیونٹی بھی تھی، جس میں انجینئرز بھی تھے، جس میں پروفیسرز بھی تھے، جس میں انٹلیکچوئلز بھی تھے، اساتذہ تھے، حاضرین طلباء تھے، خواتین تھیں، مرد و حضرات، بچے بوڑھے، ہر کسی میں یکساں یہ مقبول کورس جو تھا ناظرین کرام، جس کسی نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہے میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا دل آپ کی شرکت کرنے پر بہت خوش ہے، بہت مسرت محسوس کر رہا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ آپ ہی کا پیار تھا، آپ ہی کی محبت تھی، اور سوشل میڈیا پر اس کو پھیلاؤ کے لیے جو دن رات آپ خود اپنے طور پر کوشاں رہے، اس کے لیے بھی میں نہ صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں بلکہ آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ 20 روزہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی ایک آن لائن کلاس میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کی تصویر بنے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اقدس کی روشنی میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حصار کھینچا تھا کہ بہترین اور اعلیٰ ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ 20 روزہ کورس میں آپ کی انگیجمنٹ نے، آپ کی بہترین تعلق نے، حاضرین مکرم، اس کلاس کے ساتھ آپ کے تعلق نے اس کلاس کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ بنا دیا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نہ صرف قرآن پڑھنا سیکھا ہے، تجوید کے قواعد سیکھے ہیں، بلکہ ازبر بھی کیے ہیں، زبانی یاد بھی کیے ہیں، اور اپنے فیڈ بیک سے آپ لوگ ہمیں نوازتے رہے ہیں۔ میں آخری مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کورس کے خوبصورت نوٹس بنائے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہے، میرا دل ان پہ کتنا راضی ہے۔ ایک ایک فرد نے اس قدر محنت کی ہے جس کا تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، 20 افراد ایسے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر جس کسی نے بھی قلم اٹھایا اور اس کورس کے نوٹس بنائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں معتبر بھی ٹھہرا اور منتخب بھی ٹھہرا، وہ اصل انعامات اور پوزیشن کا حقدار بھی ٹھہرا۔ تو میں آپ کو اپنی طرف سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن کی پوزیشن آئے گی ان کو تو مبارک ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو مبارک کا لیول ہے وہ کسی بھی سطح پر پوزیشن لینے والوں سے آپ کے لیے نیچا نہیں ہے۔ سو آپ سارے ایک درجے کی اور ایک لیول کی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت سلامت رکھے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، آج ایک مختصر میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہم تیرے گھر تک، تیرے در تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جب ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو مولا کی طرف سے آواز آتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، لوگو اگر میرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو اور مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں ہے اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندوں کی سنگت میں آ جاؤ، میرے نیک بندوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ حاضرین مکرم، آج تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین، 21 نومبر 1979 کو تحریک منہاج القرآن جب افق پر نئی صدی ہجری کے آفتاب کے طور پر طلوع ہوتی ہے تو ہر طرف بے چینی کا سما تھا، اور پوری پاکستانی قوم گوناگو مسائل سے دوچار تھی۔ دین کی حقیقی روح اور اصل تعلیمات سے ہم دور ہو چکے تھے۔ تنگ نظری
اور انتہا پسندی پروان چڑھ رہی تھی، تحریک منہاج القرآن نے وسعت قلبی اور امن و آشتی کا درس دیا۔ فکر و عمل کا دائرہ محدود ہو چکا تھا، ہر طبقہ اپنے ذوق کے مطابق دین کے ایک جز کو لے کے بیٹھا تھا۔ تحریک منہاج القرآن نے فکر میں وسعت دی اور اس کے بعد اسلام کی ہمہ جہیت اور ہمہ گیریت کا پیغام دیا۔ مسلمانوں نے پاکستان فرقوں میں بٹ چکے تھے، تحریک منہاج القرآن نے وحدت و یگانگت کا علم بلند کیا۔ حاضرین محترم، پاکستان کے ممبر و محراب اور ظلم یہ ہے کہ وطن عزیز کی ہر گلی میں، ہر کونے میں، ہر دیوار میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کے نعرے آویزاں تھے، ہر فرقہ دوسرے کو کفر تک کے فتوے لگا رہا تھا۔ ایسے میں تحریک منہاج القرآن نے مناقشے کا ماحول ختم کیا، مناظرے کا ماحول ختم کیا، محبت کے کلچر کو پروان چڑھایا، امن و آشتی کے کلچر کو پروان چڑھایا اور آپس میں مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کی ترغیب دی۔ حاضرین مکرم، ہماری جو روحانی مجالس تھیں وہ بھی صحیح اسلامی تعلیمات اور تصوف کی تعلیمات کے فروغ کی بجائے میلوں، سرکسوں اور دیگر غیر شرعی تقریبات میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ تحریک منہاج القرآن نے تصوف کا ستھرا اور نکھرا تصوف آپ کے سامنے پیش کیا۔ تحریک منہاج القرآن نے تربیتی کیمپس تحصیلی اور ضلعی سطح پر منعقد کیے، محافل ذکر منعقد کی، شب بیداریاں منعقد کی، اجتماعی مسنون اعتکاف منعقد کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور مودت کا قلبی رشتہ قائم کرنے کے لیے مرکز منہاج القرآن کے اندر گوشہ درود کے نام سے ایک عظیم الشان پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ مسلمانان عالم کے لیے بیرونی دنیا میں بھی ناظرین مکرم ہزاروں کی تعداد میں اسلامک سینٹرز بنائے اور کلچرل سینٹرز بنائے، جہاں نوجوانوں کی علمی، اخلاقی اور روحانی آبیاری کا سلسلہ جاری تھا اور جاری ہے اور انشاءاللہ اب جاری رہے گا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں فرسودگی تھی، جہاں فرسودہ نظام تھا، ظلم کا نظام تھا، جبر کا نظام تھا، غربت کی زنجیروں میں لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ تحریک منہاج القرآن نے متبادل انتخابی نظام پیش کیا، متبادل سیاسی نظام پیش کیا۔ حاضرین مکرم، ایک طرف فتنہ خوارج تھا، حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک عالمی دہشت گردی کے خلاف عظیم فتویٰ دے کر اس کا کلا کما کر دیا۔ حاضرین مکرم، فتنہ قادیانیت ایک نئے عروج کے ساتھ جڑ پکڑ رہا تھا۔ تحریک منہاج القرآن نے تحفظ ختم نبوت کا فورم بنا کر فتنہ قادیانیت کی جڑیں کاٹ ڈالیں۔ اور اس کے بعد معزز ناظرین، تحریک منہاج القرآن احیاء اسلام کی جد و جہد کی عظیم تحریک بن کر اٹھی۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے معمولات زندگی کے 20 موضوعات پر 1000 سے زائد کتب تصنیف کی، جن میں سے 550 سے زائد اردو، عربی اور انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں۔ تعلیم و تربیت کا وہ فروغ کیا۔ ناظرین کرام، جو آپ میرے مخاطب رہے ہیں 20 دن، آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری، آپ کی اور میری محنت کا نتیجہ ہے کہ اس کلاس کو اتنا عروج ملا، اتنی شان اور اتنی عظمت ملی۔ نہیں، اس کے پیچھے حضور سیدی شیخ الاسلام کی بے مثال جد و جہد ہے، اس کے پیچھے تحریک منہاج القرآن کی لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس اور محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج دیا۔ یہ قوم دینی اور عصری تعلیمات کے مابین ایک وسیع خلیج حائل کر چکی تھی، تحریک منہاج القرآن نے اس کو ختم کیا۔ اور یہ تحریک منہاج القرآن دنیا کی واحد NGO ہے جس نے دنیا بھر میں تعلیمی ادارے پیدا کیے، ایک چارٹرڈ یونیورسٹی بنائی، 20 کالج بنائے، سینکڑوں سکولز بنائے اور دنیا کے کونے کونے میں اسلامک اور کلچرل سینٹر پیدا کیے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ معاشرے کے
کارآمد شہری لوگوں کو بنانے کے لیے حاضرین محترم اور نوجوانوں کو صحیح سمت اور ڈائریکشن دینے کے لیے منہاج یوتھ لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. سکول کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے اور انہیں پرامن ماحول دینے کے لیے ان کے ہاتھوں سے کلاشنکوف اور پستول اور ظلم چھین کر حاضرین مکرم تحریک منہاج القرآن نے ان کے ہاتھوں میں امن کے پھول دیے، قلم تھما دیا، اور حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اے نوجوان طلباء، آپ کا اسلحہ اور آپ کا زیور جو ہے وہ بندوق نہیں ہے، وہ علم ہے اور وہ قلم ہے. یہ کلچر پلوان چڑھایا. اور اس کے بعد خواتین کو معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کے اندر خواتین ایک بھرپور فعال کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے بعد پھر سیاسی نظام کی خرابیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اور ان کے اصلاح کے لیے اور متبادل بیانیاں دینے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کا پلیٹ فارم وجود میں لایا گیا. پاکستان کے وہ علماء جو مختلف فرقوں میں بٹ چکے تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو ایک متحد سوچ دی اور سوئے گنبد خضرا روانہ کیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جھنڈے کے تلے ایک ہو کر چلنے کے لیے منہاج القرآن علماء کونسل کی تشکیل دی گئی. اسی طرح قرآن کے فکر کو، دین کے فکر کو، اسلام کے فکر کو عام کرنے کے لیے نظامت دعوت کی بنیاد ڈالی گئی، اور تحصیلی سطح پر، ضلعی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر کورسز کو فروغ دینے کے لیے، دینی تدریس کو فروغ دینے کے لیے نظامت تربیت کی تشکیل دی گئی، نظامت ممبرشپ کی تشکیل دی گئی. پوری دنیا کی جو تحریکی ایکٹیویٹیز تھیں اس کو مینج کرنے کے لیے امور خارجہ کی نظامت بنائی گئی، اور اسی طرح اسلام کا جو علم کا ذخیرہ تھا اس کو جمع کرنے کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام کے علمی ذخیرے اور علمی رہنمائی کو جمع اور کمپائل کرنے کے لیے فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ان ساری چیزوں کو زیور طبع سے راستہ کرنے کے لیے منہاج القرآن پبلیکیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. حاضرین مکرم، بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ بگاڑ ہمہ جہت ہو چکا ہے، جب تک ہم کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنتے، جب تک ہم ایسی کسی تحریک اور تنظیم کا پارٹ نہیں بنتے کہ جو ہمہ جہت اصلاح کی تحریک ہو، جو زندگی کے ہر گوشے سے برائیوں کو ختم کرنے والی تحریک ہو، اصلاح کا بیڑا اٹھانے والی تحریک ہو، تب تک حاضرین مکرم ہم اپنی منزل مقصود کو نہیں پا سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگو اگر تم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ کر میری طرف آنا چاہتے ہو تو سنو، میری طرف آنے کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بہترین لوگوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے اعلیٰ ترین اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرو. تو میں وہ تمام شرکا جو عربک لینگویج کورس کے ذریعے اور عرفان التجوید والقراءہ کورس کے ذریعے ہم سے جڑے ہیں، ہم سے محبت کی ہے، ہمارے قریب آئے ہیں، میں انہیں علی وجہ البصیرت یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسی طرح دین کی کھیتی کی آبیاری چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کی شاخوں کو ہرا بھرا رکھنا چاہتے ہیں تو ناظرین کرام آئیے تحریک منہاج القرآن کے ممبر بنیں. یہ میری دعوت ہے آپ لوگوں کے لیے، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس وجہ سے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. پیار کا یہ رشتہ دو طرفہ ہے. میں آپ کے لیے فکر مند ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم سے یہ نعمت آپ کو میسر آئی ہے وہ پلیٹ فارم اور وہ گھر اور وہ در حضور سیدی شیخ الاسلام کا کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. حاضرین مکرم، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اور اس کے بعد چنگیاں دے نل لگیاں میری جولی پھل پے اور مندیاں دے نل لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. پیغام یہ ہے کہ آج ہی سے میں اپنی سوشل میڈیا کی وال کے اوپر اور فیس بک کی وال کے اوپر اور اپنے یوٹیوب چینل پر تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کا فارم شیئر کرتا ہوں. وہ وہاں سے آج ہی لیں، آج ہی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آج ہی اس کو فل کریں. اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ سالانہ رفاقت اختیار کرتے ہیں فارم فل کر کے
1000 روپیہ زر تعاون تحریک کو آپ کو پے کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ پوری زندگی کے لیے تحریک کے لائف ممبر بننا چاہتے ہیں تو صرف 6000 روپیہ آپ کو دینا ہوتا ہے، مگر وہ 1000 ہو یا 6000 ہو، حاضرین مکرم 1000 دیں گے تو 1 سال تک مجلہ منہاج القرآن، اور اگر خواتین ہیں تو دختران اسلام، جس میں علمی، روحانی، اخلاقی، سماجی اور فقہی مسائل پر مشتمل تحریریں، وہ مجلہ بائی ڈاک آپ کے گھر خود پہنچتا ہے، اور وہ جو آپ نے پیمنٹ کی ہوتی ہے اس میں سے تحریک کچھ نہیں رکھتی، بلکہ سم ٹائم تحریک کے وسائل اس سے زیادہ اس پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے درمیان تعلق کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو جو آپ پیمنٹ کریں گے وہ پیمنٹ دراصل آپ کو لٹریچر کی شکل میں لوٹا دی جاتی ہے، اور جو آپ 6000 روپیہ پے کریں گے اس 6000 سے آپ کو 10 سال تک مجلہ منہاج القرآن فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچے گا، اور زندگی بھر کے لیے آپ تحریک کے ممبر بنیں گے۔ میری خواہش ہے کہ وہ ہزارہ لوگ جو اس تحریک کا حصہ بنے اور جو تحریک کے پہلے ممبر نہیں ہیں، اگر انہوں نے ان 20 دنوں میں اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کیا ہے، ایمان کی چاشنی کو چکھا ہے، اور اپنی بصیرت کی آنکھوں سے اور اپنے روح کے کانوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کو دیکھا ہے، قرآن پاک کے علوم کی بارش کو چھم چھم اپنے دل کی کھیتیوں پر برستا دیکھا ہے، تو حاضرین مکرم آج ہی اس فارم کو فل کریں، تحریک منہاج القرآن کے ممبر بنیں، ہمارے ہم سفر بنیں، ہمارے ہم قدم بنیں، اور ہم مل کر قرآن کی فکر کو عام کریں، قرآن کے دروس کو عام کریں۔ میری گفتگو تھوڑا لمبی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد نظام تربیت تحریک منہاج القرآن ایک اور کمپریہنسو لائحہ عمل جو ہے عید کے بعد انشاءاللہ اناؤنس کرے گی، اور آپ کے ساتھ جو تعلق بنا ہے وہ کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ نے ان دونوں کلاسز کو بہت انجوائے کیا ہوگا، ہم نے تو صحیح بات ہے آپ کی محبت کو بہت انجوائے کیا ہے۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنا کرم عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ معزز ناظرین، اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، نائب ناظم اعلیٰ تربیت محترم المقام پروفیسر محمد سلیم احمد چودھری صاحب کہ آئیں اور اپنے کلمات سے ہم کو مستفیض فرمائیں۔ محترم پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام عزت مآب جناب ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب، مرتضی العالی چیئرمین سپریم کونسل، جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب، ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم علامہ غلام سالوی صاحب، جناب سعید رضا بغدادی صاحب ڈائریکٹر کورسز، اور اس کورس کے وہ باقاعدہ خود انہوں نے بطور معلم فرائض سر انجام دیے، اور ان کی پوری ٹیم، نظام تربیت کی پوری ٹیم، اور سعید رضا بغدادی صاحب کی ٹیم، ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ دیگر مہمانان گرامی قدر جناب نور اللہ صدیقی صاحب، باجی فرہ، ویمن لیگ کی باقی بیٹیاں، تو جتنے لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور خصوصاً اس میں بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ جن لوگوں نے اس کورس کو پڑھا، میں ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان سے خوش بھی ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جس طرح شوق کے ساتھ انہوں نے محبت کے ساتھ اس کو سیکھا ہے، اسی طرح، اور اس سے پہلے ہمارا کورس تھا عربک لینگویج کورس، اس میں بھی بہت سارے بچیوں نے اس میں حصہ لیا، اس کو ذوق شوق کے ساتھ سیکھا، تو سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحیح پڑھنے کی جد و جہد کی، محنت کی، اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اور ہمیشہ میرے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا بہت پیارا کلام ہے، اور صرف کلام ہی نہیں بلکہ وہ ہستی جو ہمارے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے،
جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی طرف سے بنی نوع انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، اور اگر ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، صحیح مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو 3 مراحل ہوتے ہیں قرآن پاک سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کے لیے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، اور پھر صحیح پڑھنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ اس پہ ہم عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو 2 مراحل پہ یہ کورسز کی ٹیم نے کام کیا، اور اس میں بطور معلم علامہ سعید رضا بغدادی صاحب نے خود عربک لینگویج کورس بھی پڑھایا، اس میں قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو بہت زیادہ انہوں نے محنت کی، اور آپ نے بھی ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پورے پاکستان نہیں بلکہ 120 ممالک سے پوری دنیا میں بہت بڑی آن لائن کلاس ہوئی، اس میں آپ نے قرآن پاک کو سیکھا، اور اب ایک اس کو صحیح پڑھنے کے لیے یہ جو کورس آپ نے تجوید اور قرأت کا کورس کیا ہے، یہ 2 مراحل آپ کو نظامت تربیت اور کورسز کی ٹیم نے طے کروائے۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھا بھی آپ نے، وہ بھی سیکھ لیا، اور صحیح پڑھنے کے بعد عربک لینگویج کورس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر سیکھنا، اس کا ترجمہ، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کو بھی سمجھنے کے لیے نظامت تربیت نے محنت کی، اور آپ نے بھی محنت کی۔ اب تیسرا مرحلہ اس پہ عمل کا رہ جاتا ہے۔ آپ جتنا ان تعلیمات کو صحیح پڑھ کے سمجھ کے ان پہ عمل کریں گے تو اس سے صحیح فائدہ آپ تب اٹھا سکتے ہیں۔ اب ایک دفعہ پھر میں تمام مہمانان گرامی قدر ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور نظامت تربیت اور خصوصی طور پر کورسز کی ٹیم، علامہ سعید رضا بغدادی صاحب، جناب محترم علامہ محمود مسعود صاحب، جناب حسن جماعتی صاحب، پوری ان کی ٹیم جس نے ان کے ساتھ دن رات محنت کی، ان کو بھی شاباش بھی دیتا ہوں اور خوش بھی ان کے کام سے۔ اور آپ لوگوں نے جتنی محنت کے ساتھ خوبصورت نوٹس بنائے، جن لوگوں نے پوزیشن لی، سارے پوزیشن ہولڈرز ہیں جنہوں نے نوٹس بنائے، ان میں سے ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے، تو ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس میں خرم نواز گنڈا پور صاحب اور خصوصی طور پر ہمارے چیئرمین سپریم کونسل بہت محبت کے ساتھ ہمیشہ نظامت تربیت کو سراہتے بھی ہیں، کوآپریٹ بھی کرتے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت بہت زیادہ ہمت دے، طاقت دے، ان کو خیر و برکت دے، اور ہمیشہ ان کا تعاون جاری رہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے جنہوں نے یہ پودا لگایا اور اس پودے کی آبیاری بھی کر رہے ہیں اب تک، اور آج ان کی وجہ سے یہ سارا گلشن آباد ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ حضور شیخ الاسلام سیدی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدث اللہ العلی کہ جن کا یہ لگایا ہوا پودا ہے، اور وہ اس کی آبیاری بھی کر رہے ہیں، آج وہ درخت بنتا جا رہا ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بحمد اللہ تعالی یہ کلاس عرفان التجوید والقراءہ کورس اس نے سابقہ ریکارڈز کو توڑا، اور ایک کثیر تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے۔ اب بلا تاخیر میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، آپ نے محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب سے جتنی نظامتوں کا نام سنا، جتنے شعبوں کا نام سنا، جتنے فورمز کا نام سنا، اور تحریک منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم کا نام سنا، اس مرکز کا نام سنا، اور جتنا تعارف، جتنے شعبہ جات کا ذکر سنا، ان تمام شعبہ جات کو رن کرنے والے، ان کی نگرانی کرنے والے، میری مراد ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، جو کہ ایک عظیم شخصیت ہیں، ایک عظیم مینیجر ہیں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے حسن انتخاب کا نمونہ ہیں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے دست راست ہیں،
اور حضور سیدی شیخ الاسلام جن پر اعتماد کرتے ہیں اور عظیم عاشق رسول ہیں. میری مراد قرآن مجید سے محبت کرنے والے، قرآن مجید کی تعلیمات سے محبت کرنے والے، عربی زبان سے محبت کرنے والے، جن کی شخصیت کا آؤٹر ورڈ تو آپ سب نے دیکھا ہے لیکن انر ورڈ شاید آپ نے کسی نے نہیں دیکھا. تو میری مراد محترم المقام خرم نواز گنڈا پور صاحب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن تشریف لاتے ہیں اور اپنے کلمات سے ہم کو نوازتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ایک مرتبہ پھر میں ایک بہت ہی خوشی کے موقع پر آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ ایک اور مرحلہ اختتام پذیر کو ہے جس کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے عرفان تجوید والقراءت کورس جو کہ نظامت تربیت منہاج القرآن نے منعقد کیا 20 روز کے لیے رمضان المبارک کی نسبت سے، اور الحمدللہ آج وہ اپنے اختتام کو آ رہا ہے. اس کورس میں تقریباً 5000 لوگوں نے رجسٹریشن کے ساتھ شرکت کی، اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے جو ویورشپ میں شامل تھے اور جنہوں نے شاید باقاعدہ پورا کورس تو نہیں لیکن کچھ کورس کے حصے میں شرکت کی. جو رجسٹرڈ لوگ تھے اور جنہوں نے پورا کورس اٹینڈ کیا، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ آج اس سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں جو سفر ہمیں اس آخری منزل اور اس اگلے سفر کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی کے اختتام پہ کرنا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ زندگی باقی ہو تو انسان راہ راست پہ اور انسان اس سفر کی طرف چل پڑے جس سفر میں خیر ہی خیر ہے، جس سفر میں کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام ہمیشہ سے آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. صراط مستقیم جن کو مل گئی یہ ان کا نصیب ہے، جن کو نہ ملی یہ ان کا نصیب ہے. میں نظامت تربیت کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. محترم پروفیسر سلیم چودھری صاحب کو جو کہ نائب ناظم اعلیٰ ہیں، اسی طرح پوری ٹیم کو، چونکہ حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نام لے چکے ہیں، میں دوبارہ ساری ٹیم کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ پوری کی پوری ٹیم جتنی محنت سے انہوں نے رمضان المبارک میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا اور جس جذبہ اور جس لگن کے ساتھ یہ سارا کام کیا، میں سمجھتا ہوں وہ صرف محنت نہیں ہے، وہ محبت، محنت، لگن اور سب سے زیادہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بغیر یہ سب کام ممکن نہ ہوتا. میں منہاج ٹی وی کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا جنہوں نے ان مشکل ایام میں روزے بھی رکھے اور بلکہ تقریباً پورے کے پورے رمضان المبارک میں ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کے اندر ہی افطاری کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ ان کو باہر جا کے باقی احباب کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرنے کا بھی ٹائم نہیں تھا. تو اس پہ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی طرح جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو ممکن بنایا، ویمن لیگ اپنے پروگرام کر رہی ہے، ایگرز کے پلیٹ فارم سے بچوں کے لیے علیحدہ خصوصی اعتکاف کا انتظام کیا گیا ہے جس میں 250 بچے پوری دنیا سے حصہ لے رہے ہیں. ان کی بھی کلوزنگ سیریمنی ہے آج. اور میں جو اہم ترین چیز آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے سعید رضا بغدادی صاحب سے التماس بھی کر رہا ہوں کہ جو عربک لینگویج کورس کی ابتدا انہوں نے کی ہے،
قرآن حکیم کے اصل میسج کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھنا اور پھر قرآن حکیم کی صحیح طرز سے تجوید کے ساتھ قرات کرنا اور قرآن حکیم کو اس کی خوبصورتی جو اس کی زبان کی خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی یہ بات ہے جیسے کسی چیز کو چار چاند لگا دیتے ہیں. تو یہ پروگرام، اس کو صرف محض پروگرام نہ سمجھیں، اس میں اس ٹیم کا خون پسینہ شامل ہے، اس ٹیم کا جذبہ شامل ہے، اور اس ٹیم کے اندر یہ جذبہ کہ خداوند تعالیٰ کا یہ کلام، خداوند تعالیٰ کا یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچے، اور کسی طریقے سے، کسی واسطے سے، کسی وسیلے سے آپ اس راستے پہ گامزن ہو جائیں جو کامیابی کا راستہ ہے، جو فلاح کا راستہ ہے، اور جو ہماری آخرت کا سامان ہے. ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ جیسا سید رضا بغدادی صاحب، علامہ صاحب نے فرمایا، اور یہ کورسز کا صحرا اور تاج ان کے سر ہے کہ انہوں نے ان کورسز کو مرتب کیا، اور جو اجر ان کو ملے گا وہ تو انہوں نے کما لیا، لیکن کیا ہم سارے اس میں شرکت کریں گے؟ انہوں نے اپنا حق ادا کیا. ہم نے یہ کورس کرنے کے بعد کیا یہ پیغام آگے بھی پہنچایا؟ کیا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ بھی اس دین کے راستے کی طرف آئیں اور اس راہ پہ گامزن ہوں جس راہ پہ چل کر کامیابی نصیب ہوتی ہے؟ بار دیگر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، فردن اور اجتماعاً نظامت تربیت کا، کہ انہوں نے اتنا اہتمام کیا. اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی ٹیم جو نور اللہ صدیقی صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور اگر میں ایک بات نہ کروں تو یہ پھر بخل ہوگا. مجھ سے سید رضا بغدادی صاحب نے جو آپ نے ہوم اسائنمنٹس کی ہیں وہ شیئر کی، مجھے دکھائیں، اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف مجھے اس سے خوشی ہوئی لیکن فخر ہوا. اس بات پہ فخر ہوا کہ وہ دلیل ہے آپ کی مینٹل انوالومنٹ کی کہ آپ نے جتنا ٹائم اور جتنا ایفرٹ اور جتنی محنت اور لگن سے وہ اسائنمنٹس کی ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی دین سے اور اپنے دین کی تعلیمات سے کتنی محبت ہے. اللہ پاک ہم سب کا، تحریک منہاج القرآن کا، ان سارے اساتذہ کا، پاکستان، ملک پاکستان کا اور دنیا اسلام سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک دونوں جہان میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. معزز ناظرین، یہ تھے محترم ناظم اعلیٰ صاحب جو بہت خوبصورت انداز سے آپ سے محو گفتگو تھے. معزز ناظرین، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو مرکزی نظامت تربیت کے گروپ ہیڈ ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کے لخت جگر ہیں، جگر گوشہ حضور سیدی شیخ الاسلام ہیں، چیئرمین سپریم کونسل ہیں، اور ان کے مصداق یہ جملہ آتا ہے الولد سر ابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے اور راز ہوتا ہے. وہ شخصیت کہ جس نے ریاست مدینہ پر پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے دستور پر. میری مراد صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اس دفعہ رمضان المبارک کے ایام میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے اور منہاج ٹی وی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے مختلف ایکٹیویٹیز
منعقد ہوئیں، آن لائن پروگرامز ریکارڈ ہوئے اور پوری دنیا کے طلباء، قراء، معلمین و متعلمین، طالبات اور معلمات سب کے لیے ایک خوبصورت موقع فراہم کیا گیا اور مختلف نوعیت کے علمی، فکری، تدریسی، تربیتی اور اصلاح احوال کے حوالے سے پروگرام جاری ہوئے۔ اس کے انعقاد پر میں محترم ناظم اعلیٰ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور منہاج ٹی وی کی پوری ٹیم کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ فیسلٹی اور یہ پروگرامز آرگنائز کیے گئے اور پوری دنیا کے اہل علم اور علم دوست ساتھیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے یہ پروگرامز اور یہ سننے، سمجھنے، سیکھنے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ اسی سلسلے میں نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے 20 روزہ عرفان التجوید والقراء کورس منعقد ہوا۔ یہ یقیناً نظامت تربیت کے تحت آرگنائز ہوا اور منہاج ٹی وی کے ذریعے دنیا کے تقریباً 100 ممالک میں رہنے والے علم دوست ساتھیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو علم التجوید سے فیضیاب ہونے کا یہ موقع ملا۔ میں اس کے انعقاد پر نظامت تربیت کے ہیڈ اور سرپرست محترم پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب کو اور علامہ مرتضیٰ علوی صاحب کو اور بالخصوص اس عرفان التجوید کورس کے روئے رواں اور اس کے مین ٹیچر، استاذ اور موٹیویٹر محترم علامہ حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے قبل عربک لینگویج کورسز کا آن لائن انعقاد کیا اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ انجام پذیر ہوا، اور اسی تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں 20 روزہ عرفان التجوید کورس کا انعقاد کیا، جو آج اپنی کلوزنگ سیریمنی کی شکل میں اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں اس پر محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کو اور نظامت تربیت کی پوری ٹیم کو، ان کے معاونین کو جن میں علامہ محمود مسعود قادری صاحب جو کوارڈینیٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، علامہ محمد منہاج الدین قادری صاحب اور علامہ محمد سرفراز قادری صاحب کو، اور حسن محمود جماعتی صاحب کو اپنی معاونت پر اور اپنے حصے کا کام سر انجام دینے پر اور اس ٹیم کا ایک خوبصورت حصہ بننے پر مبارک دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں، آپ کی ایفرٹس، آپ کا ابلاغ، آپ کا بیان
آپ کی خدمات لوجہ اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خیرات کی خاطر قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ جو دنیا کے 100 کے قریب ممالک جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات ہمارے بھائی اور بہن رجسٹر ہوئے، باقاعدگی سے منہاج ٹی وی پر آن لائن جاری ہونے والے اس پروگرام، اس کورس کو باقاعدگی سے اٹینڈ کرتے رہے، رجسٹرڈ طلباء اور طالبات کی حیثیت سے سیکھا، سمجھا، پڑھا اور قرآن مجید کے قواعد کو اور قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے اس کا قواعد اور ضوابط کا حق ادا کرتے ہوئے اسے سیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سیکھنا، پڑھنا، یہ کورس اٹینڈ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کی برکات سے، خیرات سے، حسنات سے اور انوار سے آپ کے اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کے قلوب و اذہان منور فرمائے۔ اس کے بعد آج کی اس کلوزنگ سیریمنی کی مناسبت سے میں چند کلمات عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا، یعنی اسے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے سپرد ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے محصور اور محفوظ کر کے نازل کیا، اور یہ محفوظ اور محصون اس لیے تھا کہ نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی تھی۔ پھر فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والے ہیں۔ اب جب ہم مفسرین کی تفاسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو کثرت سے تمام مفسرین، جن میں امام طبری، امام رازی، امام قرطبی اور دیگر معروف مفسرین بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں لہو وہ لوٹ رہی ہے ذکر کی طرف، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عموماً مفسرین اور بالاجماع مفسرین اور جمہور مفسرین یہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یہاں لہو سے مراد بھی وہی ذکر ہے، اور ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس سے مراد کی اس ذکر اور قرآن کی ہم نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ نہ اس میں کوئی شخص تا قیامت کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا، نہ اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا، نہ اس کے معنی کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ کر سکے گا، نہ اس کے مفہوم کو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اور پھر ساتھ ایک
مقام پر امام ابن الانباری اور فرا وہ استعارتاً اس کا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں لہو لوٹ رہی ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس سے مراد یہ کہ ان و انا لہو سے مراد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لحافظون، کہ ہم اس قرآن مجید کی حفاظت لمحمد اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بھی کر رہے ہیں. گویا جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، نزول کے وقت بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے. اب جس لہجے میں قرآن اترا اس لہجے کی بھی حفاظت ہوئی، جن الفاظ میں اتارا گیا ان الفاظ کی بھی حفاظت ہوئی، جن کلمات میں نازل ہوا ان کلمات کی بھی حفاظت ہوئی. پھر جبریل امین علیہ السلام کے سپرد ہوا، ان کو تفویض کیا گیا تو وہاں بھی محفوظ تھا. پھر سیدنا جبریل امین قرآن کو، ان آیات کو، اس ذکر کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت بھی حفاظت تھی. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتار دیا گیا، اب زبان اقدس مصطفیٰ سے یہ قرآن ادا ہو رہا ہے، یہ نطق مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہے، یہ حلق مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہے، یہ مخارج مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہے. تو یہاں مقصود یہ ہے امام ابن الانباری کا، وہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت گویا دوسرے لفظوں میں یہ فرما رہا ہے کہ محبوب جس طرح قرآن جس انداز سے، جس اعراب سے اور جس لحن میں، جس انداز میں، جن حروف کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے تو اس کی حفاظت تو ہم نے کر دی. اب ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ قرآن آپ کی زبان اقدس سے ادا ہو رہا ہو تو جیسے ہم نے چاہا تھا ویسے ادا ہو جائے، تو تب حفاظت کا حق ادا ہوتا ہے. تو فرمایا محبوب ہم نے صرف قرآن کو بھیجتے وقت کی حفاظت نہیں کی، جبریل امین کو سپرد کرتے وقت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ جب یہ قرآن آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے تو جو ادغام اس میں رکھا ہے وہ ادغام اسی طرح ادا ہو جیسے اللہ نے چاہا، جو اظہار ان آیات میں رکھا ہے وہ اسی طرح ادا ہو جیسے خدا نے چاہا ہے، جو تفخیم اللہ رب العزت نے جس مقام کے لیے رکھی ہے اسی مقام پر زبان اقدس مصطفیٰ سے وہ ادا ہو، جو ترقیق جو اس میں رکھی ہے وہ اسی وقت ادا ہو جہاں کے لیے وہ مقصود تھی، اور جہاں مد رکھی ہے وہ مد اسی وقت ادا ہو جہاں کے لیے وہ مقصود تھی. تو فرمایا محبوب ہم نے صرف قرآن کو نازل کرتے وقت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ آپ کے پورے نطق مصطفیٰ کی حفاظت بھی ہم نے اپنے سپرد کر لی، اپنے ذمے لے لی. اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اور پھر آگے سورہ القیامہ میں اس مقام پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 16 میں کہ اے حبیب مکرم جب قرآن مجید آپ پر نازل ہو رہا ہو تو قرآن مجید کو یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان اقدس کو تیز تیز حرکت نہ دیا کریں. کہنا مقصود یہ ہے کہ محبوب جس طرح یہ میرے الفاظ تھے، یہ میرا قرآن تھا، یہ میرا ذکر تھا جو میں آپ کی زبان اقدس پر جاری کر رہا ہوں، تو مقصود خدا یہ ہے کہ جس لحن میں خدا نے چاہا تھا وہی لحن مصطفیٰ ہو، جن کلمات میں خدا نے بھیجا ہے وہی کلمات مصطفیٰ ہوں، جس انداز میں بھیجا ہے وہی انداز مصطفیٰ ہو،
جن جن تجوید کے قواعد جس جس مقام پر رکھے ہیں، ان قواعد کی کہ حسن قواعد کے ساتھ قرآن زبان مصطفیٰ سے اے میرے محبوب ایسے ادا ہو رہا ہو جیسے خدا کی منشا تھی۔ پھر فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، کہ بے شک اسے ہم نے آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پتہ چلا کہ سینہ مصطفیٰ میں اسے محفوظ کرنا بھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے زمرے میں آ گیا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حفاظت کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ، اللہ کی منشا کے ساتھ اسے ادا کروانا بھی، وہ بھی اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے زمرے میں آ گیا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ محبوب پھر جب ہم اسے زبان جبریل سے پڑھ چکے ہوں تو آپ اس پڑھے ہوئے قرآن کی پیروی کیا کریں۔ اس کا مطلب پھر اس کی اس سٹیج پر بھی اس کی حفاظت فرما دی، اور پھر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کہ پھر بے شک ہم نے اسے کھول کر بیان کرنا، اسے واضح انداز سے اس قرآن کو بیان کرنا، اس کی ذمہ داری بھی ہم نے اپنے ذمے لے لی۔ پتہ چلا کہ جب سے قرآن نازل ہوا خدا کی حفاظت میں ہے، اور جب قرآن سینہ اقدس مصطفیٰ میں جمع ہوا خدا کی حفاظت میں ہے، اور پھر جب وہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہو رہا تھا، تب بھی حفاظت رب العالمین میں تھا، اور جب بھی حضور اس قرآن کا ذکر فرماتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، وہ بھی حفاظت ربانی میں تھا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اس کلام کی حفاظت ہو رہی ہے، اگر اس کا یہ مقام ہے، تو صاحب قرآن کے لسان اور بیان کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جس قرآن کو زبان مصطفیٰ سے ادا کروایا، تو پتہ چلا کہ قواعد تو بعد میں بنے۔ آج تجوید کے قواعد ہیں، لحن کے قواعد ہیں، قرات کے قواعد ہیں، قرآن کو پڑھنے کے قواعد ہیں، وہاں ضمہ ہے، وہاں مد ہے، وہاں ادغام ہے، وہاں تفخیم ہے، وہاں پر حمزہ کے قواعد ہیں، وہاں سے مد کے قواعد ہیں، قرآن کو مختلف لحن میں پڑھنے کے قواعد ہیں، قرات میں پڑھنے کے قواعد ہیں۔ تو پتہ چلا یہ قواعد تو بعد میں ترتیب پا رہے ہیں، ان پر تو علوم بعد میں معرض وجود میں آ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن جن جن قواعد کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے قلب اطہر مصطفیٰ پر اترا تھا، تو اس کا مطلب جس بارگاہ سے قرآن آیا تھا اس بارگاہ سے ہی حضور کو وہ قواعد سکھا دیے گئے تھے۔ اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب یہ سب کچھ تو ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور اسی لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محبوب آپ اپنی ہوائے نفس سے، اپنی خواہش نفس سے تو کچھ فرماتے ہی نہیں، آپ تو جو بھی زبان اقدس سے فرماتے ہیں، جو بھی آپ کا نطق ہوتا ہے، وہی یہ خدا ہوتی ہے۔ پتہ چلا نطق مصطفیٰ کی حفاظت بھی خدا نے لے لی، ادائے مصطفیٰ کی حفاظت بھی خدا نے لے لی، صفات مصطفیٰ کی حفاظت بھی خدا نے لے لی، پھر جمال مصطفیٰ کی حفاظت بھی خدا نے لے لی، اخلاق مصطفیٰ کی حفاظت بھی خدا نے لے لی، اور بیان مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی خدا نے لے لی، اور ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی خدا نے لے لی۔ پتہ چلا اے میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بات سمجھ آئی کہ جس قرآن کی حفاظت کا اہتمام اس انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہو، اور اتنے خوبصورت انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تجوید اور قواعد کی حفاظت کے ساتھ زبان اقدس سے ادا کیا ہو، تو وہ قرآن اگر ہماری زبانوں سے اس خوش الہانی سے ادا ہوگا، ان قواعد کے ساتھ ہوگا،
اس تجوید کے قواعد کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، ہماری سماعتوں کی نظر وہ قرآن ہو رہا ہوگا جس میں ویسے قواعد نظر آ رہے ہوں گے جو حضور نے عطا کیے، جو حضور نے ادا کیے. تو پھر اس قرآن کو پڑھنے میں ایک تو اجر قرآن کے پڑھنے کا ملے گا، ایک اجر خدا کے کلام کا ملے گا، ایک اجر قرآن اور ذکر الہی کا ملے گا، اور ایک اجر سنت مصطفیٰ کا ملے گا کہ جس انداز سے حضور نے پڑھا اس انداز کی پیروی بھی عبادت ہے. جس لحن میں حضور نے پڑھا علیہ الصلاۃ والسلام اس لحن کی پیروی بھی عبادت ہے. جن قواعد میں حضور نے پڑھا ان قواعد کی پیروی بھی عبادت ہے، اور جس انداز میں حضور نے پڑھا اس کی پیروی بھی عبادت ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آج بھی وہی دور ملا ہے اور اس طرح کا دور ملا ہے کہ قرآن کو سمجھنے والے، پڑھانے والے حسن قرات کے ساتھ، حسن تجوید کے ساتھ، عرفان التجوید والقراءہ کے ساتھ قرآن مجید کا ابلاغ اور بیان اور تلاوت کرنے اور کروانے والے ہم میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس قابل کرے کہ ہم قرآن کو اس خوبصورت انداز سے پڑھیں جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ برکات، حسنات اور انوار قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. ایک بار پھر میں محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کو کروڑہا بار، اربہا بار حضور شیخ الاسلام کی طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کو اور ناظم اعلیٰ صاحب کو کہ جن کے اس اہتمام اور جس کاوشوں کے نتیجے میں یہ خوبصورت پروگرام نشر ہوا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرام مزید نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب یقیناً آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہوں گی، چونکہ اب وہ مرحلہ آیا ہے کہ جس میں ہزاروں شرکاء پارٹیسپینٹس جو اس کورس میں شریک تھے اور جن کو کمپٹیشن کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ نے نوٹس تیار کرنے ہیں، اور ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ آج ہم جو لوگ جن کو جیوری کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جس میں میرا نام تھا، محترم علامہ سرفراز صاحب اور محترم حسن محمود جماعتی صاحب، ہم تینوں کے جو موبائلز ہیں وہ ہینگ ہو چکے ہیں. یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہمیں آپ کے نوٹس موصول ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل تھا. یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربک لینگویج کورس کے جو شرکاء تھے وہ بھی اس مقابلے میں شریک تھے، اور جو اس کلاس میں جو پوزیشن ہولڈرز تھے وہ بھی اس مقابلے میں شریک تھے. میں نام لینا چاہوں گا محترمہ صبا حفیظ صاحبہ، محترم زین العابدین صاحب، محترمہ تحریم رفت صاحبہ. یہ وہ بہنیں اور بھائی کہ جو اس کورس میں شریک تھے، اس کورس میں بھی شریک تھے اور پچھلے کورس میں بھی شریک تھے، اور جنہوں نے بڑے خوبصورت نوٹس تیار کیے. لیکن ہمارے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہے کہ اس دفعہ جو نوٹس تیار ہوئے اس کی کوانٹٹی بھی بہت زیادہ تھی، یعنی بڑی تعداد میں لوگوں نے تیار کیے، اور اس کا جو معیار تھا اور سٹینڈرڈ تھا وہ بھی بہت ہائی تھا. اور ہمیں لوگ فون کالز کر کے بتا رہے تھے کہ سر ہمارے گاؤں میں سگنل نہیں آتے. مثال کے طور پر ایک بچی تھی سر عذرا نعمت بورے والا سے، اور بورے والا کے بھی ایک ریموٹ ایریا میں، وہ کہتی ہے سر میرے گاؤں میں سگنل نہیں آتے، میں ہر روز شہر میں آتی ہوں صرف اس کام کے لیے کہ میں اپنے نوٹس کو اپلوڈ کر سکوں. اور ایک بچی جو کہ ہانگ کانگ سے ہے جس کا نام ہے اقرا، اس کو اردو لکھنا نہیں آتی، چھوٹی بچی ہے، اردو لکھنا نہیں آتی، وہ اپنے نوٹس انگلش رومن میں تیار کر رہی ہے یا اردو رومن میں تیار کر رہی ہے، اور اردو رومن میں تیار کر کے وہ ہمیں نوٹس بھیج رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جذبہ تھا، جو لوگوں کے اندر ولولہ تھا، جو شوق تھا، اس کو بیان کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں. پھر بھی میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پوزیشنز آئی ہیں، نوٹس کو ہم نے بار بار دیکھا ہے، بار بار اس پر غور کیا ہے، بار بار کمپیریزن کیا ہے، اور ایک ایک چیز دیکھی ہے. تو ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جن کی پوزیشنز پچھلے کورس میں آئی تھیں، اس مقابلے میں ان میں سے کوئی ایک بھی کمپیٹ نہیں کر سکا، سب پیچھے رہ گئے. یہ نئے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے.
اور ان کے نوٹس بھی بہت پیارے تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ پوزیشنز دوبارہ نہ لے جائیں، لیکن ہم نے یہ بات ڈسکس بھی کی کہ ان لوگوں کو مقابلے میں شریک کیا جائے، چونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ اتنے اچھے نوٹس آ جائیں گے، ان لوگوں کو مقابلے میں شریک کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو بھی شریک کیا جائے۔ تو ان کو جب شریک کیا گیا، اس کے باوجود جو پچھلے پوزیشن ہولڈرز تھے ان میں سے کسی ایک کی پوزیشن بھی نہیں آئی، اس دفعہ سارے لوگ نئے آئے ہیں کہ جن کی پوزیشنز آئی ہیں۔ تو ایک یہ بات، اور اگلی بات جو میں نے پچھلے کورس میں بھی عرض کی تھی کہ مقابلہ بہت سخت تھا، اور جیسا کہ سر نے بھی فرمایا کہ آپ میں سے کسی نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا کہ میں نے تو اتنی محنت سے کام کیا تھا لیکن میری پوزیشن نہیں آئی، اور خاص طور پر جو 70% طبقہ شریک ہے ہمارے اس کورس میں، ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے دل پر یہ بات نہیں لینی۔ آپ کی طرف سے جو محنت، جو ایفرٹ، جو کوشش آ گئی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ رہی بات پوزیشنز کی تو صاف ظاہر ہے کسی نے آپ سے بہتر بھی کیا ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر کسی سے کوئی نہ کوئی بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز جو پوزیشنز اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو پوزیشنز لے رہے ہیں ان کے لیے جہاں سرٹیفکیٹ کا اہتمام ہے وہاں ایک شیلڈ کا اہتمام بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک انعام بھی دیا جا رہا ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی بکس کی شکل میں، وہ بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو آئیے میں اعلان کرتا ہوں، سب سے پہلے 5ویں پوزیشن پر آنے والے ہمارے ایک بھائی ہیں، ہمارے ایک بیٹے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ اپنے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھال کر بیٹھیں، دل پر ہاتھ رکھ لیں۔ وہ ہیں محترم آریز حسین صاحب کراچی سے، جن کی 5ویں پوزیشن آئی ہے اور انتہائی خوبصورت نوٹس انہوں نے تیار کیے ہیں۔ محترم آریز حسین صاحب، ان کے لیے جہاں شیلڈ کا اہتمام ہے وہاں ان کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور ان کے لیے جو انعام کا اعلان کیا گیا ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ترجمہ عرفان القرآن، وہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اور محترم، میں ریکویسٹ کرتا ہوں محترم قاری ریاست صاحب کو کہ وہ محترم علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب کو سمبل کے طور پر ان کا جو انعام ہے وہ پیش کر دیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز حالات بہتر ہونے کی صورت میں ان کو یہ ڈسپیچ کروا دیا جائے گا۔ محترم آریز حسین صاحب کراچی سے، ان کی 5ویں پوزیشن آئی ہے۔ محترم قاری ریاست صاحب محترم علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب کو یہ انعام پیش کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز آریز بھائی کو پہنچا دیا جائے گا۔ جی، جس بہن کی، اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، خواتین نے کیا تھا، اس دفعہ مردوں نے ڈومینیٹ کیا ہے، زیادہ پوزیشنز ان کی آئی ہیں۔ 4تھی پوزیشن جس بہن کی آئی ہے ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اور ان کا نام ہے نیہا کوثر، محترمہ نیہا کوثر۔ انہوں نے 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے اور کمپوزڈ شکل میں اپنے نوٹس بھیجے ہیں، انتہائی خوبصورت میں، اور ساتھ گرافکس اور اینیمیشنز کے ساتھ بھیجے ہیں۔ محترمہ نیہا کوثر، ان کا جو انعام ہے وہ انشاءاللہ العزیز ان کو منہاج السوی، جو حضور سیدی شیخ الاسلام کا حدیث مبارکہ کے کمپینڈیم ہے، وہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اور ان کا جو انعام وصول کرنے جا رہے ہیں محترم المقام علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب، اور پیش کرنے جا رہے ہیں محترم نور اللہ صدیقی صاحب، تشریف لائیں اور ان کا انعام محترم علامہ غلام مرتضیٰ علوی ناظم تربیت کو پیش فرمائیں۔ نیہا کوثر فرام کراچی۔ اسی طرح 3ری پوزیشن جس بہن کی آئی ہے، ان کا علاقہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، مینشن نہیں ہوا، وہ ہے محترمہ عاتقہ کوثر، اور ان کو جو انعام پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے مقدمہ سیرت الرسول، اور یہ انعام محترم نور اللہ صدیقی صاحب محترم علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب کو بطور سمبل پیش کر رہے ہیں۔ جی، اب دل تھام کے بیٹھیے گا، آخری 2 پوزیشنز، 2ری پوزیشن اور پہلی پوزیشن۔ 2ری پوزیشن کے لیے جس دوست کا، جس ہمارے بھائی کا نام آیا ہے، ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ کوہاٹ کا ایک ریموٹ ایریا ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور KPK سے، اور
یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح انہوں نے محنت کی ہے کہ پچھلے جو ہمارے کمپٹیٹرز تھے ان کو بھی کمپیٹ کیا ہے اور ڈیفیٹ کیا ہے اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں. ان کا نام ہے محترم وقاص خان صاحب آف کوہاٹ. محترم وقاص خان صاحب، ان کا انعام انشاءاللہ العزیز حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو اربعینات کا سیٹ ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا. حضور سیدی شیخ الاسلام کی اربعینات، 55 اربعینات کا جو پورا سیٹ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ان کو بطور گفٹ پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ اور شیلڈ بھی پیش کی جائے گی. ان کا انعام حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم علامہ غلام مرتضی صاحب کو، اور پیش فرمائیں گے محترم المقام ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور صاحب. محترم المقام خرم نواز گنڈا پور صاحب. محترم المقام وقاص خان آف کوہاٹ، انہوں نے اس مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور ان کا انعام محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب پیش کر رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بھائی کی پہلی پوزیشن آئی ہے ہمیں ان کے علاقے کا نہیں پتا کہ ان کا علاقہ کون سا ہے، لیکن ہم ان کا نام اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. انتہائی خوبصورت نوٹس تیار کیے، اس کو مختلف کلرز دیے، اینیمیشن دی اور ہر چیز کو کیٹیگرائز کیا. اور مثال کے طور پر دانتوں کی اگر اقسام بیان ہوئی ہیں تو باقاعدہ ان کی جو اینیمیشن تھی اس کے اندر ایک خاص بات تھی، وہ یہ کہ خاص طور پر انہوں نے تصویریں جو لگائیں وہ بڑی خاص قسم کی تصویریں تھیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ ہیں محترم علی رضا قادری صاحب. محترم المقام علی رضا قادری صاحب جن کی پہلی پوزیشن آئی ہے، اور ان کی پہلی پوزیشن آنے پر ان کو جو انعام دیا جا رہا ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا وہ عظیم کارنامہ، عظیم شاہکار، آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف جو ہے قرآنی انسائکلوپیڈیا، وہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے. اور میں گزارش کروں گا محترم المقام ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور صاحب کو کہ وہ یہ انعام محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کو پیش فرمائیں، اور ان کو شیلڈ بھی دی جائے گی، خوبصورت شیلڈ، اور ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. محترم علی رضا قادری صاحب، ان کی پہلی پوزیشن آئی ہے. معزز ناظرین، آج کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. اب میں اختتامی دعا کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم المقام قاری ریاست علی چدر صاحب تشریف لائیں اور اس پروگرام کا اختتام دعا سے کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمن یا رحیم ارحم عبادک یا ارحم الراحمین. الہ العالمین پاک پروردگار، آج یہ جس کلاس کا اختتام ہوا، دنیا بھر سے جن احباب نے اس میں شرکت کی اور جن اساتذہ کرام نے اس میں پڑھایا، سب کی اس کاوش کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور جو ہم نے یہ تجوید و قرات کا کورس کیا، پڑھا، باری تعالیٰ زندگی بھر ہم کو اس پر ورتل القرآن ترتیلا کی شان کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمانا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.